السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی 7ویں کلاس کے چوتھے سبق کے تیسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے فاطمہ جینا۔ محترمہ فاطمہ جینا کے سبق سے اب تک ہم اپنے 2 لیکچر کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اس سبق کا تیسرا لیکچر ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 25 سے ہم اپنا تیسرا لیکچر شروع کریں گے۔ جہاں پر میں نے آخری لائن پڑھی، میں وہ لائن دوبارہ پڑھ دوں۔ وسیع النظری اور کشادہ دلی ہی غالباً ان سب برائیوں کو ختم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس سے آگے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے کہ مہذب اور تعلیم یافتہ مرد بیوی کے لیے کم نظر اور ظالم ہیں۔ کہنے لگیں، یہ بھی ہوتا ہے اور اس میں بڑی حد تک مرد کے بنائے ہوئے معاشرے یعنی کہ مین میڈ سوسائٹی کا دخل ہے۔ عورت کو صرف اس بات پر ماتم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عورت بن کر پیدا ہوئی ہے اور تمام ظلم اسے سہنا ہے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح مرد کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ اس کے جذبات اور احساسات کا قدردان ہو۔ بردباری، متانت اور محبت سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے، اور اس مرحلے پر بھی عورت کی بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دے۔ گھڑی دیکھی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ محترمہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ پانی تو تھا، لیکن میں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں نیچے فریج سے جوس نکال کر لا دوں۔ کہنے لگیں، اگر تمہیں نیچے کی منزل میں جانے سے گھبراہٹ نہ ہو تو ضرور لا دو۔ ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دے۔ گھڑی دیکھی تو کافی دیر تھی۔ محترمہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ پانی تو تھا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں انہیں نیچے فریج سے جوس نکال کر لا دوں۔ کہنے لگیں، میں نیچے کی منزل میں جانے سے گھبراہٹ ضرور۔ میں ہمت کر کے گئی۔ ایک عجیب سی خاموشی پورے ماحول پر طاری تھی۔ جلدی سے فریج کھولا اور جوس نکال کر اوپر لے آئی۔ محترمہ نے پیا اور بیٹھے بیٹھے نیم دراز ہو گئی۔ بیٹھے تھوڑا سا پاؤں پسار کر لمبے ہو کر لیٹ جانا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آئی ہوں۔ اب سونے کا پروگرام ہے۔ سامنے کی کھڑکی کھلی ہے اور نیچے لان میں پیپل کے 3 درخت رات کی تنہائی میں بہت دیو قامت لگ رہے ہیں، خوفناک۔ یہ درخت مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ان چیڑ یاد آتے ہیں اور اپنے بچپن کا وہ زمانہ نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے جب ہم کشمیر میں تھے اور وادی گلمرگ میں گرمیوں کے دن گزارا کرتے تھے۔ چیڑ بلند قامت جنگل، بلند قامت لمبے بڑے درخت اور پہاڑوں کے طویل سلسلے کیسے خوبصورت اور جاذب نظر آنکھوں کو دیکھنے میں جو بہت خوبصورت لگے، کیسے جاذب نظر تھے وہ مناظر بھی، کیسے خوبصورت اور جاذب نظر تھے وہ مناظر بھی مجھے گلمرگ کی عمیق گھاٹیوں، عمیق گہری گھاٹیوں کی سرسراہٹ یاد آ گئی۔ بچپن کو بیتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ یہ سب یادیں بچپن کے اسی دور کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انسان تنہا ہو تو کتنے پیار سے آ کر دامن تھام لیتی ہیں۔ یہ اس وقت جب وہ محترمہ یہ لکھ رہی تھیں، اس کے بعد کے جو احساسات ہیں وہ انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ یہاں پر محترمہ فاطمہ جینا جس چیز کا ذکر کر رہی ہیں کہ ہر صورت میں عورت ان مسائل پر قابو پا سکتی ہے۔ عورت ہی عورت کی بڑی دشمن ہوتی ہے۔ دشمن کیسے ہوتی ہے کہ اگر وہ ساس اور نند ہے تو بھابھی کی یا بہو کی جو مخالفت کر رہی ہے
تو کون؟ عورت ہی عورت کی مخالفت کر رہی ہے، یا بہو اگر اپنی ساس اور نند کے خلاف شوہر سے کچھ کہہ رہی ہے تو وہ بھی عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ وجہ اس کے کیا ہونا چاہیے کہ سب کو مل کر ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، اور پورے معاشرے میں بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہی شخص جو شادی سے پہلے اپنی ماں اور بہن کے لیے بہت عزیز تھا، شادی کے بعد اچانک اس میں کون سی ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اسی سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہی عورت کا ہاتھ ہے، اور اپنی ماں اور بہن وہ بھی ایک اس کے لیے پارٹی بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جو حل پیش کیا وہ کیا ہے کہ اس کا حل ہے تعلیم۔ متانت اور بردباری آپ کیا کر سکتے ہیں؟ برداشت سے اور اپنی ذہانت سے، صبر سے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں اور اپنے ہی گھر کے سکون کو برباد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگوں کو کچھ کام کرنا ہے کلاس ورک میں۔ کلاس ورک میں پہلے تو ہم اس سبق کو ایک نظر میں خلاصے کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کرا، پھر اس کے جو کچھ سوالات وغیرہ ہیں وہ ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیکھیں یہ سبق جو ہمارے پاس شروع ہوا ہے، محترمہ فاطمہ جناح اس میں کچھ جو چیدہ موٹی باتیں ہیں وہ میں نے نکالی ہوئی ہیں۔ 3 لیکچرز میں ہمارا سبق پورا ہوا ہے، آج ہم اس کو یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھ کر اس پہ ایک نظر ڈال کر ہمارے سمجھ میں پورا سبق آ جائے، اس طریقے سے کچھ پوائنٹس نکالتے ہیں۔ آپ کو بھی اگر اس میں کچھ اہم باتیں اور نظر آئیں جن کے بغیر آپ کے ذہن میں اس سبق کا خاکہ نہ بن رہا ہو تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جن سے میرے ذہن میں بن رہا تھا یا مجھے جو اہم باتیں نظر آئیں وہ میں نے نکالی ہیں یہاں۔ سب سے پہلے تو جہاں سے ہمارے پاس سبق شروع ہوا تھا وہ کیا تھی؟ ایجوکیشنل کانفرنس۔ ایجوکیشنل کانفرنس کیا تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ خواتون تھیں، ان کو اس کی صدارت دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سبق کی طرح بھی اس تقریر کو نہیں پڑھ سکی تھیں جو ان کو لکھ کر دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے جو بتائی تھی خصوصیت ثریا خورشید صاحب سے بات کرتے ہوئے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو عورت کو بہادر اور نڈر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ پھر مکمل جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے جو تصور ہے ان کے پاس وہ ہے متانت، تمکینت، بہادری، ان جذبات کے بغیر کوئی عورت مکمل نہیں ہوتی۔ محترمہ فاطمہ جناح کے خیالات ہیں جن کو ہم یہاں پر اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس کی خاص باتیں ہم نکال رہے ہیں۔
اچھا اگر ہم دیکھیں تو عورت معاشرے میں مقام، اعلیٰ مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے، تو اس کے لیے صرف اس کو کیا ہے، اعلیٰ مقام، محبت، بردباری۔ ایک تو محبت، دوسرا دوسرے کے لیے آپ کے پاس اعلیٰ نظر ہو، اعلیٰ ظرف ہو، دوسرے کے لیے بھی آپ وسعت رکھتے ہو اپنے دل میں، تو آپ معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا محترمہ فاطمہ جینا نے جو عورت کے مسائل کی جڑ بتائی ہے، دراصل عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ عورت ہی سب سے بڑی دشمن ہے، جس کی وجہ سے عورت مصائب کا شکار نظر آتی ہے۔ آدمی اگر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بیوی اور بہن یا بھابھی، ان کے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ کیا؟ یا تو چغل خوری، یا پھر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یا اگر کوئی عیب ہے بھی تو اس کو بتا دینا، بجائے اس کے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اسی کو چغلی لگانے میں اور بات کو بڑھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اب اگر ہم اس کے نتیجے کو دیکھ لیں، ان تمام مسائل پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، تو اس سبق کے آخر میں، اس دائرے کے آخر میں جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان مسائل پر تعلیم کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ہمارے سبق کا آج کا خلاصہ، جسے ہم نے ایک نظر میں دیکھا اگر تو عورت کے بارے میں یہاں پر محترمہ فاطمہ جینا کے خیالات، ان کے مسائل کی وجہ، ان کے مسائل کا حل، گھر کا سکون، سب اس چھوٹے سے سبق میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں انہوں نے نہیں بولیں، کوئی ایٹم بم کے فارمولے بنانے کے لیے نہیں بولے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے اگر ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے فالو کریں، اس کی پیروی کریں، مذہب کے احکامات بھی اگر صحیح طریقے سے مانیں، تو یہ تمام باتیں تو ہمارا مذہب بھی ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ تھے ہمارے پاس آج کی اہم باتیں جو سبق سے ہم نے لیں۔ اب ہم سوال کر لیتے ہیں کلاس ورک میں ہی۔ کلاس ورک کا جو ہمارے پاس سوال ہے، کلاس ورک تو چل رہا ہے جس میں ابھی ہم نے ببل بنایا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سوال لکھ لیجئے۔ مرد کو اپنے جذبات و احساسات کا
قدردان بنانے کے لیے عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح ہے۔ اگلا سوال، مصنفہ کو لون میں پیپل کا درخت دیکھ کر کیا یاد آیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج کا کلاس ورک ہو گیا۔ اب ہم آج کے لیے ہوم ورک لیں گے۔ ہوم ورک کیا ہے ہمارا؟ آپ لوگوں کو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں سے آپ 5 باتیں ایسے لکھیں گے جو آپ کو اچھی لگی ہیں اس سبق سے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے، ان 5 باتوں میں سے یہ کلاس ورک تو مٹا دیجیے، یہاں سے اب چل رہا ہے ہوم ورک۔ پہلے تو یہ کہ آپ لکھیں گے یہ مجھے جو بات اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اس سے آگے آپ اپنی اچھی بات شامل کر دیں گے سبق میں، جو آپ کو بات اچھی لگی وہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر اس سے نیچے اب آپ نے جو لکھنا ہے، اس بات سے مجھے اپنی زندگی میں یہ مدد ملتی ہے کہ، اب آپ اس سے آگے وہ پوری بات لکھیں گے جس سے آپ کو مدد ملتی ہے، اس بات سے آپ کو اپنی زندگی میں کیا کیا مدد ملتی ہے، اور یہ کوئی ایک لائن نہیں بلکہ پورا کیا ہے، مضمون ہے۔ تو آج ہمارے پاس ہماری کلاس کا 4تھا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ بچوں۔